واضح طور پہ لگتا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی روز اعلان کر سکتے ہیں افغانستان سے امریکی فوجوں کی ایک اور مرحلہ وار واپسی کا عمل شروع ہوگا اور اس کا کسی بھی دن اعلان ہو سکتا ہے۔ بہت متحرک ہو گئے ہیں اسی پس منظر میں ان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد، جو کہ طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ پچھلے 4 روز کے دوران وہ پاکستان آئے، پھر دوحہ میں ان کی مذاکرات طالبان سے ہوئے، آج وہ پھر کابل پہنچے ہیں اور اطلاعات کے مطابق یہ جو آخری مرحلہ ہے اس کے فائنل پوائنٹ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد اس وقت طے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ میں صدر ٹرمپ کے قریب ترین سیاسی سینیٹر، ان کے قریب ترین سیاسی ساتھی امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم نے پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ بہت اہم دورہ تھا۔ پرسوں انہوں نے کابل کے دورے میں کہا تھا کہ جلد صدر ٹرمپ افغانستان میں موجود 12,000 امریکی فوجوں میں کمی کر کے 8,600 کے قریب لا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں، اور وہ کسی بھی اس کیفیت کے لیے انہوں نے خاص طور پہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور پاکستان کی سول اور فوجی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا تھا، اور اس کے بعد کابل میں انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی تھی۔ So if President Trump decides in the next few weeks to reduce our forces below the 12,000 we have, I could support that because I do believe that the military situation would allow us to reduce our forces, consistent with the recommendations of General Miller. And the number 8,600 is often mentioned. I don't know if that would be the number, but with 8,600 American forces aligned in the right configuration, we would have a very lethal punch. It would be enough forces, in my view, to give an edge to the Afghan security forces against the Taliban and other enemies. افغان عمل میں پاکستان کا کلیدی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ ہے، اور اسی تناظر میں پچھلے ہفتے زلمے خلیل زاد پاکستان آئے تھے، اور کابل کے دورے سے پہلے ابھی آپ نے جو سینیٹر لنڈزے گراہم کو سنا، وہ پاکستان آئے تھے، انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عمل سے متعلق وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی صورت میں وہ ایک ایسی ابتدا دیکھ رہے ہیں جو اس سے قبل دیکھی نہیں گئی۔ لنڈزے گراہم کئی بار اس سے پہلے اس کمبینیشن کی جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم عمران خان کی جو ٹیم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر چکے ہیں۔ So I see an opening with Prime Minister Khan and General Bajwa that I haven't seen before. And I think the relationship that President Trump has with Pakistan could change behavior in a way that would really accelerate the chance for peace. We all know that if Pakistan applied more pressure on the Taliban, it would be enormously helpful to resolving the conflict here. کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر الیکشن سے پہلے ہر صورت افغانستان کا تصفیہ چاہتے ہیں۔ امریکہ میں اس احساس کو اب تقویت ملتی جا رہی ہے کہ پچھلے 18 سال میں امریکہ نے افغانستان میں $2 کھرب لگا دیے، مگر امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی طالبان سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس مارک ایسپر نے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا طالبان کی جانب سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے افغانستان کے لیے امریکی سینٹ کام کے سابق چیف جنرل جوزف ووٹل نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون میں لکھا تھا کہ امریکہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ طالبان سے معاہدے طے پا جائے اور تو انٹرا افغان افغان بات چیت میں بھی مدد ملے گی اور اس طرح تنازع کا سیاسی حل نکل آئے گا، اس لیے ہمیں یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ممتاز باخبر صحافی سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب، آپ دوحہ میں موجود ہیں جہاں پر یہ بہت ہی کلیدی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے اس بات چیت کا؟ جی بالکل، تقریباً 4 ماہ کے تعطل کے بعد امریکہ اور طالبان کی مذاکرات شروع ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں پھر افغانستان میں امریکن بیس پر حملہ ہوا، جس کے بعد امریکہ نے دوبارہ مذاکرات معطل کر دی۔ اس وقت آج خلیل زاد صاحب واپس کابل چلے گئی ہے اور طالبان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے رہبروں سے مشورہ کریں، اور اگر وہ ایک سیز فائر سے پہلے ایک وائلنس یا تشدد میں کمی کے ایک ممکنہ حد پر راضی ہو جاتا ہے تو آپس مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے۔
اگر نہیں آ سکتے تو پھر یہ مذاکرات مشکل سے مشکل تر ہوں گے. اس وقت طالبان بھی اپنی مشورے کر رہے ہیں. خلیلزاد صاحب نے 5-6 دن تک انتظار کیا اور طالبان نے مزید ٹائم مانگا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک ہم اپنی جو گزارشات تھے وہ آپ کے ٹیبل پہ اور آپ کے سامنے واپس لائیں گے. مگر اسی میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ بڑی مستحکم خبریں ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے، مرحلہ وار انخلاء کے حوالے سے بہت جلد کوئی اعلان کرنے والے ہیں. میرے خیال میں نیکسٹ ویک پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک باقاعدہ اعلان کریں گے، لیکن یہ اعلان کا وقت بہت ہی حساس ہے. ظاہر بات ہے اس ٹروپس کے انخلاء کی بات اور خبریں سن کر طالبان مذاکرات کے لیول پہ اپنی ڈیمانڈ کو بڑی ہائی رکھیں گے، اور لیکن اس کے باوجود امریکہ کا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے افواج نکال رہی ہے، اور میرے خیال میں آئندہ کچھ دنوں میں اس کا صورتحال واضح ہو جائیں گے کہ وہ کتنی افواج نکال رہے ہیں. لیکن فی الحال 4000 افواج نکلنے کا جو خبر ہے وہ پکا اور سنجیدہ ہے. تو سبھی یوسفزئی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی ظاہر اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے اور سب سے ٹرننگ پوائنٹ تو ہوگا جب افغانستان انٹرا افغان بات چیت ہو. طالبان کی افغان حکومت کے جو فیکشنز ہیں، جو دوسرے ان کے مخالفین ہیں، ان کے درمیان کوئی مذاکرات ہو، اس پر کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہے؟ ظاہر بات ہے اس کے کافی مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغان حکومت کا بھی الیکشن ہوا ہے، رزلٹ نہیں آیا، اور ایک حد تک الیکشن کمیشن میرے خیال میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو کی جیت کا اعلان کر رہی ہے، لیکن امریکہ ان کو ڈیلے کر رہی ہے کہ فی الحال اس کو نہ کرے. افغان انٹرا ڈائلاگ کا سارا خد و خال اس وقت ظاہر ہوگا جب افغانستان میں نیا حکومت بن جائے اور اس کے ساتھ امریکہ اور طالبان کی مذاکرات کا ایک نتیجہ نکل جائے. اگر ان دو مذاکرات کا اور افغان الیکشن کا رزلٹ نہ ہو تو پھر اس وقت تک یہ کہنا کہ انٹرا افغان میں کون لوگ ہیں گے، کہاں پہ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے، تو وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن امریکہ کا اصرار یہ ہے جیسے ہی امریکہ کے ساتھ طالبان کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے 10 دن بعد یہی قطر میں وہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کریں گے. لیکن انٹرا افغان ڈائلاگ میں کون شریک ہوں گے یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ افغان حکومت اپنی نمائندے بھجوا دیتے ہیں یا افغانستان میں جو ایتھنکس گروپس ہے، وار لارڈس ہے، جو جہادی گروپس ہے، ان کو بھی مناسب نمائندگی دیتے ہیں کہ نہیں. لیکن امریکہ کے اصرار ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اصرار ہے کہ ایک منتخب انٹرا افغان ڈائلاگ ہو جس میں جو لوگ افغانستان سے آتا ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر ایک نتیجے پہ پہنچ گئے اور مناسب ڈیلیگیشن ہو. بہت بہت شکریہ سبھی یوسفزئی ہمارے ساتھ دوحہ سے موجود تھے.